ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ تالاب پر مچھلی مارنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ میں ان کی چھوٹی بچی بھی تھی۔ وہ بزرگ مچھلیاں مارتے تھے اور جو مچھلی ان کے جال میں پھنس جایا کرتی تھی اس مچھلی کو پکڑنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی اس مچھلی کو لینے کے بعد میں وہ پھر اسی دریا میں پھینک دیا کرتی تھی، ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ بزرگ مچھلی مارنے کے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی سے، اپنی لاڈلی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی ساری مچھلیاں کہاں ہیں؟ جو ہم نے مچھلیاں ماری ہیں وہ مچھلیاں کہاں ہیں؟ ان کی بیٹی عرض کرتی ہے، بابا جان آپ مچھلیاں مارتے تھے اور وہ مچھلیاں ہم کو دے دیا کرتے تھے، اور وہ مچھلیاں ہم نے پانی میں واپس ڈال دی ہیں۔ وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا، ہماری ساری محنت تم نے برباد کر دی۔ تو بیٹی عرض کرتی ہے، بابا جان یہ آپ نے ہی ارشاد فرمایا تھا، یہ آپ ہی کا حکم تھا کہ بیٹی وہ مچھلی جال میں پھنستی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جایا کرتی ہے، وہی مچھلی اس جال میں پھنستی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جایا کرتی ہے، غافل ہو جایا کرتی ہے۔ اے بابا جان آپ جس مچھلی کو پکڑ کے ہمیں دے دیا کرتے تھے، جس مچھلی کو آپ ہمیں دیتے تھے، تو اے بابا جان میں سمجھ جایا کرتی تھی کہ یہ اس مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہے، اسی لیے یہ جال میں پھنسی ہے۔ اے بابا جان اسی لیے میں نے ان مچھلیوں کو دریا میں ڈال دیا، اس وجہ سے دریا میں ڈال دیا کہ کہیں ہم ان مچھلیوں کو کھا کر کے کہیں ان مچھلیوں کا اثر ہم پر نہ آ جائے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ اے بابا جان اس لیے میں نے ان مچھلیوں کو واپس دریا میں ڈال دیا ہے۔ تو حضرات قربان جائیے ان بزرگ کی بیٹی پر کہ انہوں نے کیا سوچا اور کیا سوچنے کے بعد میں ان مچھلیوں کو دریا میں ڈال دیا۔ ایک ہم ہیں، ہمیں رات و دن نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، پھر بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دور ہیں، پھر بھی ہم دنیا گیری میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو جتنا بھی وقت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کریں، کیونکہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے عزیزوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا بھی ہے اور آخرت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا پر اپنا انتظام نہیں کر پائیں گے، ہم دنیا پر نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم دنیا پر روزوں کو نہیں رکھیں گے، ہم دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہیں گے تو مسلمانوں ہمیں مرنا بھی ہے، اور قبر میں سب سے پہلے اگر کوئی سوال ہوگا وہ نماز کے لیے ہوگا۔ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و
و تعالی نماز کے بارے میں کہے گا تو ہم اس وقت میں کیا جواب دیں گے؟ اس وقت میں تو ہمارا جھوٹ بھی کام نہیں آئے گا، اس وقت میں ہمارا فریب بھی کام نہیں آئے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔